قیامت تک کلام کرنی تھی، اور یہ ہے وہ کلام اللہ، خدا کی کلام جو انسانوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے، بولتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بولے گا، کتاب محفوظ ہے۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد نہ وحی کی ضرورت، اس لیے کہ اس وحی کے متعلق یہ کہہ دیا تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، جو کچھ خدا نے کہنا تھا وہ صدق و عدل سے مکمل ہو گیا، مکمل بھی ہو گیا۔ ہو سکتا تھا کہ 1300 سال پہلے کی ضرورتوں کے مطابق مکمل کر دیا ہو، بعد میں آنے والی ضروریات کے لیے اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت، لا مبدل لکلماتہ، اس میں تبدیلی کی ضرورت بھی ہو گیا۔ ہو سکتا تھا کہ زمانے کے حوادث سے اس میں کچھ تاریخ ہو جاتی، جیسا کہ پہلی کتابوں کے ساتھ ہوا، خود یہ کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مجموعہ کلام خداوندی مکمل غیر متبدل محفوظ قیامت تک، نبوت کی ضرورت کہاں باقی رہتی ہے؟ اس کہے کے لیے سچی قرآن کو سمجھانے کے لیے ایک نبی کی ضرورت۔ یہ ایک مثال بازاری سی چلی آتی تھی، بڑے اونچے پیمانے پہ جا کے ساتھ ہو رہی ہے، لکھے لکھا کرے خدا، یعنی اس قسم کا وقات آتی ہے نا، خط لکھنے والا جو تھا خط کے ساتھ خود جایا کرتا تھا کہ جا کے پڑھ کے بھی سنا دے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، ایسی کتاب خدا نے بھیجی تمام انسانوں کی طرف، مبین کتاب، واضح کتاب تمام انسانوں کے لیے۔ اور کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک اس کی طرف سے ایک نبی نہ آئے بات سمجھ نہیں آئے، یہ ہے کتاب پہلے بھیجی اس نے نبی کی وساطت سے، پھر اس کو کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجی پھر اس میں۔ عزیز عالمین، ایک خشت اول ذرا سی کوئی رکھ دی جائے پاس سریا میرے وقت دیوار کا سوال نہیں ہے، واضح عربی مبین کے اندر کتاب مکمل غیر متبدل محفوظ تمام نئے انسانوں کے لیے کے بعد وہ جو سلسلہ خدا کی طرف سے کچھ براہ راست علم پانے کا وہ سلسلہ ختم ہوا، خدا کی طرف سے پایا ہوا علم یہ ہمارے پاس محفوظ مکمل غیر متبدل شکل میں موجود ہے۔ جب بھی کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے خدا اس سے کلام کر رہا ہوتا، لیکن انسانی ذہن کا کیا علاج؟ اس قدر واضح تعلیم کے بعد بھی عجیب عجیب قسم کی چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ پہلا ہی یہ عقیدہ کہ صاحب وہی کی بھی دو قسمیں ہوتی تھی، یہ یہودیوں کے یہاں کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا تھا کہ ایک تو وہی وہ ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے کتاب میں اور پڑھی جاتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو لکھی نہیں جاتی زبانی آتی ہے۔ ان کے یہاں یہ عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی ہوئی تھی وہ تو تورات میں آ گئی، آل ہارون کے اوپر جو وحی ہوتی تھی وہ زبانی روایات کی شکل میں ہوتی تھی، اور اس لیے انہوں نے وحی کی دو قسمیں بنا رکھی تھی۔ وحی کی کوئی دو قسمیں اس قسم کی ہے نہیں۔ ایک چیز کہ وحی بالفاظ ہوئی خدا کی طرف سے، وہی الفاظ بھی خدا کی طرف سے۔ دوسری چیز یہ کہ وہی خدا کی طرف سے لیکن الفاظ اس کے خدا کے نہیں، الفاظ نبی کے۔ اس عقیدے کو وضع کرنے والوں کو اتنا بنیادی علم بھی نہیں تھا کہ کوئی خیال کسی کے ذہن کے اندر بغیر الفاظ کے آ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ جس طرح سے کہ کوئی امیجنیشن جو ہے، تصور جو ہے محسوسات کے علاوہ آ نہیں سکتا، غیر محسوس ہے کوئی بھی کیوں نہ ہے، اس کا تصور بھی محسوس شکل میں آئے گا۔ آپ دیکھیے وہ خدا بھی آپ جب ذہن میں کہتے ہیں، ذہن میں تصور اگر کرنا چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی محسوس تصور ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی خیال بغیر لفظ کے آ ہی نہیں سکتا انسان کے ذہن میں۔ وہی خیالات کا القاء نہیں ہوتی، وہی کے الفاظ بھی خدا کے الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ وہی خیال کے بغیر لفظ کے ہو نہیں سکتا۔ لہذا وہی کی یہ دو قسمیں کرنا، پھر ایک تو خیال اور لفظ دونوں خدا کی طرف سے، ایک خیال خدا کی طرف سے، وہی لفظ نبی کا، یہ سیمینٹک کا بنیادی اصول بھی ان کو پتہ نہیں۔ فلسفی یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا، یہی عقیدہ پہلے ہمارے ہاں آیا تھا۔ وہی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہی قرآن کے اندر مطلب،
جس کی تلاوت ہوتی ہے، دوسری وہی جس کی تلاوت نہیں ہوتی. یہاں تک تو روایات کا قصہ تھا. اب ذرا سی کھڑکی کھلے تو اس کے بعد دیکھیے پھاٹک کیسے کھلتا ہے. آپ دیکھیے کہ باب نبوت کو توڑنے کے لیے کیا چیز ہوئی. ایک عقیدہ اور آگے، اور وہ ایسا کہ جب میں یہ عرض کروں گا تو شاید پہلی دفعہ آپ یہ سنیں کہ یہ چیز بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کے لیے یہ چیز ضرور نہیں آئی. یہ چیز بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اگلی سازش تھی جس کے لیے آئی. یہ کیا چیز تھی؟ تصوف کا یہ عقیدہ کہ علم کا ایک ذریعہ کشف اور الہام بھی ہے. کیا ہوتا ہے کشف و الہام؟ کہ کسب ہنر سے علم نہ حاصل کیا جائے، خدا کی طرف سے براہ راست علم ملے. یہی کی یہی تو ڈیفینیشن تھی. اسی کو یہی کہا گیا تھا کہ کسب ہنر سے نہیں، براہ راست خدا کی طرف سے انسان کی اپنے کسب ہنر کے بغیر خدا کی طرف سے براہ راست ملے علم. نبوت کو تو انہوں نے کیا ختم، رسمی عقیدہ رکھا اس پہ، اور اس کے بعد عقیدہ یہ وضع کیا کہ اولیاء کرام پر خدا کی طرف سے کشف اور الہام کے ذریعے سے اسی طرح سے علم نازل ہوتا ہے. صرف عزیزان من وہی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا محض اشتعال سے بچنے کے لیے، ورنہ بیان ہی یہ وہی چیز ہے کہ وہ وہی ہوتی ہے. وہی کے دروازے کو بند کیا اور قیامت تک کے لیے پھاٹک کھول دیا. اگر آپ ان حضرات کے اقوال پڑھیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں کشف اور الہام سے خدا کی طرف سے علم ملتا ہے، تو آپ دیکھیں گے محی الدین ابن عربی شاخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، بانی سب سے پہلے جو علم تصوف کے فلسفہ کے، آپ خصوص الحکم کبھی ان کی اٹھا کے دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ ولی خدا کے ہاں سے علم پانے میں بانی اس مقام پہ ہوتا ہے جہاں نبی ہوتا ہے. بات کہا تھا ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر کہ ہم اس قدر سیکھتا ہوتے ہیں، اتنی لڑائیاں لڑتے ہیں، اتنے جھگڑے کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، اجرائے نبوت کا عقیدہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس تک پہنچنے کے لیے وہ جو اتنی بڑی بڑی سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں. کشف اور الہام ہر شخص مانتا ہے. اس پہ کبھی کسی کے ذہن میں نہ شک پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مناظرہ ہوتا ہے، بلکہ جو اتنے دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خان ہوتے ہیں. زندہ تو ایک طرف ان کی ہڈیوں کے سامنے بھی سجدے کیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے کشف اور الہام؟ قرآن میں تو وہی کے علاوہ بڑے سے بڑے مومن کے لیے کہیں بھی یہ بات نہیں. کشف اور الہام انہیں کا ذریعہ وہی جو نبی کو براہ راست ملتا تھا، نبی کا دیا ہوا جو کتاب کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ انسانی عقل، بصیرت، فراست، تفکر، تدبر، مشاہدہ، مطالعہ، یہی جو ہم طریقے ہیں. قرآن خود خدا نے مومنین کو قرآن کے متعلق کہا تدبر فی القرآن، تفکر فی القرآن. کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں قرآن کے حقائق براہ راست کشف کے ذریعے سے معلوم ہوا کریں گے. کشف کا تو لفظ نہیں، نہ الہام کو اس معنی میں لفظ قرآن. ایک جگہ ہے الہمہ، اس کے معنی کچھ ہے، اصطلاح غیر اسلامی، دوسروں کے ہاں سے ساری مختار لی ہیں. یہ ساری چیز یونان کے فلسفے میں تھی. پلاٹو نے اس کی اوریجن دی. نیو پلاٹونزم ہمارے ہاں ایک فلسفہ ہے، اس میں یہ پروان چڑھی. یہودی تھا یہ سیلو جس نے اس چیز کو آگے بڑھایا. عیسائیوں نے آ کے یہ خانقاہیں ان کی ہیں، اور آپ کے ہاں بھی آ کر تیسری صدی میں دوسری صدی کے آخر میں آ کے جب یہ آپ کا اسلام یہ گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑی ہے، جہاں اور چیزیں غیر اسلامی اس میں آئیں، یہ عقیدہ بھی آپ کے ہاں آیا، اور اس کے بعد جگہ جگہ یہ خانقاہیت کے مراکز آپ کے ہاں قائم ہو گئے. اب ان مراکز کی کیفیت یہ ہے کہ وہ زیادہ جاذب توجہ ہیں آپ امت کے لیے بنسبت اس قرآن کریم. کشف اور الہام کی دنیا ایک نئی بسی ہوئی ہے. عزیزان من، میں پھر عرض کر دوں کہ ان طریقے سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ خدا کی طرف سے علم ملا، کشف نام رکھیے، الہام نام رکھیے، بروزی نبی کہہ دیجیے، زندگی کہہ دیجیے، ان سب کی یہ کیفیت ہے کہ یہ تدریجاً کہتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں. خدا کی طرف سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ 42 اور 51 آپ نے لکھی تھی. اگلی آیت 62 لکھی ہے. بات کتنی صاف ہو جاتی ہے. کہا تھا کہ یہ 3 طریقے تھے انسانوں کے ساتھ خدا کے ہم کلام ہونے کے.
براہ راست جبریل